فیصل آباد تیار ہو جاؤ، پنجاب آن دی موو، مریم اورنگزیب وزیر اعلیٰ کا عزم۔ ان کو یہ کہا گیا کہ جدید، صاف، سبز اور اسمارٹ مستقبل دینا ہے، مریم اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا۔ تو فیصل آباد تیار ہو جاؤ، پنجاب آن دی موو، مریم اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عزم، پنجاب کو جدید، صاف، سبز اور اسمارٹ مستقبل دینا ہے، مریم اورنگزیب کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ میاں والی، وزیر آباد، سرگودا، ساہیوال اور اب فیصل آباد تک ترقی کا سفر جاری ہے۔ خواتین کے لیے محفوظ، باوقار اور کم خرچ سفری سہولیات، مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ عوام کے لیے وائی فائی سے مزین جدید بسیں، محفوظ، آرام دہ اور باوقار سفر، ٹریفک اور اخراجات کا بوجھ کم، مریم اورنگزیب کی جانب سے ایسا بھی کہا گیا ہے۔ پنجاب میں ٹرانسپورٹ انقلاب شروع ہو چکا ہے، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو محمد خان میں مبینہ طور پر مضر صحت کھانا کھانے سے 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے ہیں، 23 کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ تو یہ افسوسناک خبر آ رہی ہے ٹنڈو محمد خان سے، جہاں پہ مبینہ طور پر مضر صحت کھانا کھانے سے 2 نوجوان جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 23 افراد ایسے ہیں کہ جن کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ متاثرین کسان ہیں، چاول کی فصل کاٹنے گئے تھے۔ مقامی افراد ایسا بتاتے ہیں کھانے سے پہلے کیڑے مار اسپرے کیا گیا تھا، مقامی افراد کا ایسا بتانا ہے۔ ایک اور اہم خبر کہ سندھ میں جاری 16 منصوبوں کی کارکردگی کا معاملہ، عالمی بینک نے رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوا دی ہے۔ منصوبوں کے لیے ورلڈ بینک کی مالی معاونت 3.8 ارب امریکی ڈالرز ہے۔ ورلڈ بینک نے ختم موقف اپنایا ہے کہ سیلاب سے بچاؤ اور دیگر منصوبوں میں تاخیر کا سامنا ہے۔ ورلڈ بینک نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج پروجیکٹ میں اطمینان بخش پیش رفت کا اظہار کیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیل جانیں گے، نمائندہ سما قاضی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی قاضی صاحب، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی، ورلڈ بینک نے ایک جائزہ اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خط لکھ کے سندھ میں جاری 16 منصوبوں کے بارے میں کارکردگی رپورٹ بتائی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ورلڈ بینک کے مجموعی مالی جو منصوبے ہیں اس وقت تقریباً 3.8 ارب کے امریکی ڈالر کے منصوبے جاری ہیں، جس میں 2026 کے موجودہ اخراجات کی شرح تقریباً 27% ہوئی ہے۔ ورلڈ بینک نے اپنے خط میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا کہ سیلاب سے بچاؤ کی کوششوں کے علاوہ دیگر کئی منصوبوں کو بھی عمل درآمد اور اخراجات میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ اس حوالے سے کراچی میں جاری کلک کی منصوبے ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس میں بھی پیش رفت بڑی بہتر انداز میں جاری ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ میں پولیو کے 2 نئے کیسز کی تصدیق، کیسز بدین اور ٹھٹا سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ رواں سال سندھ میں پولیو کیسز کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ تفصیل جانیں گے، نمائندہ سما حامد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حامد، بتائیے۔ جی دیکھیے، جو بچیوں کی عمر ہے وہ 48 ماہ اور 72 ماہ یعنی 4 سال اور 6 سال بتائی جا رہی ہے، اور جس کے بعد سندھ میں پولیو کیسز کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو اب ملک بھر میں ایک پولیو مہم جو دوبارہ شروع کی جا رہی ہے، 13 سے 19 اکتوبر شروع کی جائے گی۔ اس میں 21 ملین بچوں کو پولیو کی ویکسین دی جائے گی۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پولیو سے بچاؤ کا واحد حل پولیو کے قطرے پینا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں سروے جاری، سروے ٹیمیں گھر گھر جا کر متاثرین کے نقصانات کا ڈیٹا جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ سما مقصود چوہان۔ جی بالکل، میں اس وقت بستی ارجوین شریف میں موجود ہوں، جہاں حکومت پنجاب کی جانب سے بنائی گئی سروے ٹیمیں جو ہیں دورہ کر رہی ہیں، اور سیلاب کے باعث جو ہونے والے نقصانات ہیں ان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ جو گھر ہیں ان کی پیمائش بھی کی جا رہی ہے کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سپروائزر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی میڈم، کیا کہیں گی، کتنے نقصانات دیکھنے میں آ رہے ہیں اور کتنے مواضعات میں جو ہے یہ نقصان ہوا ہے؟ 163 مواضعات ہیں جو کہ نقصان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ ملتان کے ایریے میں اس وقت آپ موجود ہیں، جہاں پہ سیلاب نے اتنی تباہ کاری کی ہیں، گھر، فصلیں اور لائف سٹاک بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اور ضلع انتظامیہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے، ڈی سی صاحب اور اے سی صاحب سائڈ بائی سائڈ ہمارے ساتھ معائنہ کر رہے ہیں۔ لائف سٹاک، ایگریکلچر، سول انجینئرز اور یہاں کے ریونیو افسر ہمارے ساتھ ہیں، آرمی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم بہت اچھے سے سروے کر رہے ہیں، ایک ایک گھر جا کے ہم نے سب لوگوں کی نقصان کا تخمینہ لگایا ہے، اور حکومت جلد از جلد اس کے ازالے کی تیاری میں ہے۔ جی بالکل، حکومت ازالے کی تیاری میں ہے۔ اس وقت 164 جو مواضعات ہیں ان کو جو ہے سیلاب نے متاثر کیا، جبکہ ان مواضعات کا نقصانوں کا ازالہ کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے 2213 سروے ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں۔ جی
خانیوال کی تحصیل کبیر والا میں سیلابی ریلا تو گزرا لیکن اسپتال بچوں اور ان کی ضعیف والدہ کو بے گھر کر گیا۔ عمر رسیدہ شہناز بی بی اپنے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کی منتظر ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں درخانہ کی بستی سانگلہ والا میں موجود نمائندہ سما اویس گجر سے۔ ہاں جی بالکل، کبیر والا میں سیلاب تو گزر گیا لیکن تباہیوں کی داستان رقم کر گیا۔ میں اس وقت موجود ہوں درخانہ کی بستی سنگلا والا پر، ایسے خاندان کے ساتھ جن کے 2 بچے اور 1 بچی معذور ہے۔ سیلاب آنے سے قبل ہی یہ ضعیف والدہ اپنے معذور بچوں کو لے کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئی تھی۔ جب واپس آئی ہے تو ان کا نہ ہی گھر بچا اور نہ ہی گھر میں موجود ساز و سامان بچ سکا۔ میرے ساتھ شہناز بی بی اس وقت موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ نہ کوئی گھر بچیا نہ کوئی 4 دیواری بچی ہے، چٹے رڑے تو بیٹھے مزدور بچی ساری رات سردی تڑف دی ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے میری مدد کرو، میرا کوئی گھر باہر بنے۔ جیسا کہ سیلاب سے متاثرہ خاتون شہناز بی بی سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہے۔ حکومت وقت سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کی مدد کی جائے۔ جی اسپیشل بچوں اور ان کی والدہ کی رودات بتا رہے تھے ہمارے نمائندے اویس گجر۔ ملک میں گرمی کی شدت برقرار ہے، ملک بھر میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید بتائیں گی ہماری نمائندہ سامیہ سعید جو اس وقت PDMA پنجاب ہیڈ کوارٹرز میں موجود ہیں۔ بارشوں کا سلسلہ تھم جانے کے بعد گزشتہ 48 گھنٹوں میں ملک کے کسی بھی علاقے میں بارش رپورٹ نہیں ہوئی، بلکہ درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ رواں دن میں سب سے زیادہ درجہ حرارت سندھ کے شہر نوابشاہ میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ بلوچستان کے شہر کنڈی اور سبی میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ پنجاب میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ہیں۔ اور بالکل اسی طرح اگر ہم میپ پہ بھی دیکھیں، ویدر میپ پہ بھی دیکھیں تو اس وقت اسلام آباد کا درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، خوشاب کا 34 ڈگری، لاہور کا 35 ڈگری، اسی کے ساتھ ساتھ ملتان میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جا پہنچا ہے، خانپور میں 36 ڈگری، سکھر میں 36 ڈگری۔ اسی طرح سے اگر کوئٹہ کی بات کریں تو کوئٹہ میں موازنہ کیا جائے تو درجہ حرارت کم ہے 27 ڈگری، جبکہ بلائی علاقوں کی بات کریں جس میں 4 باغ کا علاقہ شامل ہے یا KPK کے علاقے شامل ہے تو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ہیں۔ تو ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی کی لہر جو ہے وہ برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے 24 گھنٹوں میں بھی گرمی کی شدت اسی طرح سے برقرار رہے گی، درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا جائے گا، جبکہ بارش کے بھی کوئی امکانات نہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں۔ پنجاب حکومت نے اہم ثقافتی اور تہذیبی مرکز ہڑپہ کے آثار قدیمہ کی بحالی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بحالی منصوبے پر 1 ارب 42 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ آپ کو بتائیں کہ ہڑپہ میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سیاحوں کے لیے رہائش گاہیں بھی بنائی جائیں گی۔ پنجاب کا محکمہ آثار قدیمہ جون 2028 تک ہڑپہ کی مرمت اور بحالی کا کام کرے گا۔ منصوبے کے تحت ہڑپہ کے آثار قدیمہ دیکھنے کے لیے واچ ٹاور بھی بنایا جائے گا۔ ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں آگاہی دی جائے گی۔ ایک ماڈل ولیج کا قیام بھی صوبے کے تحت عمل میں لایا جائے گا۔ کسی شہری کی شکایت پر FIR رجسٹر کرنے میں خود پولیس کا سب سے بڑی رکاوٹ بننا معمول۔ شہری اندراج مقدمہ کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اسلام آباد کی مقامی عدالتوں پر بھی 22A کے مقدمات کا بوجھ بڑھنے لگا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے اسلم کھوکر اپنی اس رپورٹ میں۔ قانون کے خلاف کوئی کارروائی جو جرم کے زمرے میں آتی ہو اس پر پولیس کو شکایت درج کروانا ہر متاثرہ شہری کا آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن یہ شکایت عام ہے کہ مروجہ نظام میں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی FIR درج کروانا کوئی آسان کام نہیں۔ شہریوں کو تھانے میں شکایت درج کروانے کا حق حاصل کرنے کے لیے اکثر ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 22A کے تحت متعلقہ عدالت میں درخواست دائر کرنا پڑتی ہے۔ ماہرین قانون کے مطابق درج ہونے پر قواعد کے مطابق کارروائی اور تفتیش پولیس پر لازم ہو جاتی ہے، جسے بچنے یا کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے دانستہ رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ پولیس اپنے فرائض میں کوتاہی برتتی ہے اور پولیس جہاں پر FIR درج ہونی ہوتی ہے وہاں FIR درج نہیں کرتی، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی آئے، کوئی رشوت دے، کوئی پیسے دے، یا اثر رسوخ والا بندہ ہے جس کی اپروچ ہے
वो अप्रोच करता है तो FIR दर्ज होती है। 22A की दरख्वास्त मंजूर होने पर अदालत पुलिस को मामला कानून के मुताबिक देखने का हुक्म देकर कार्रवाई थाने की सवाबदीद पर छोड़ देती है, जिस पर शुरू होता है साहिल का नया इम्तिहान। जो साहिल जिससे जो पैसे खर्च करके यहाँ पर अदालत जस्टिस ऑफ पीस के पास आता है तो उसको फर्दर भी उसका कोई फायदा इसलिए नहीं होता। पुलिस ये करती है कि मतलब उसको फिर चक्कर लगवाती है थाने के। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी साहिल का राइट होता है। आपने उसके बाद आपके पास कानून में प्रोवाइडेड है कि अगर वो कहीं फॉल्स है तो आप 182 की कार्रवाई कर सकते हैं। 22A का रास्ता गैर मौसर हो जाने पर हाई कोर्ट का रास्ता ही बचता है, जो बहुत महंगा पड़ता है। यूं अक्सर साहिल निजाम की खामियों के हाथों हक तलफी सहने और अपने हक से दस्तबरदार होने पर मजबूर हो जाते हैं। कैमरामैन फैसल खान के साथ असलम खोकर, समा, इस्लामाबाद।